تو مطلب یہ ہے اللہ جس سے مرضی کام لینا چاہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، نبی علیہ السلام کے احکامات کے جناب طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو، مدینہ میں چلے جاؤ، انصار آپ کی ایسی مدد کریں گے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں تشریف لائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، والحکم اور شریعت، والنبوت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر وہ اس کا انکار کریں، فقد وکلنا بها، پس تحقیق ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک قوم کو، لیسوا بها بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کے پیچھے چل۔ قل، کہہ دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر نصیحت ہے رب العالمین کی طرف سے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، جن لوگوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور حکم شریعت دی ہے اور نبوت دی ہے، یعنی یہ چیزیں ہم نے جو پیچھے ذکر کیا ہے نبی، ان کو عطا ہم نے کی ہیں، یہ کیونکہ عام لوگ نہیں پیچھے والے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم نے نبوت عطا کی، حکمت عطا کی، کتاب عطا کی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں نا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تحقیق ہم نے ایک قوم مقرر کر دی ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم اگر انکار کرے تو دوسری قوم اس کو مان لے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12-13 سال محنت کی مکہ میں، 12-13 سال محنت کی مکہ میں، لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا تھا، بڑا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر ظلم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو، مدینہ میں چلے جاؤ، انصار آپ کی ایسی مدد کریں گے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں تشریف لائے، تو مدینہ والوں نے یعنی انصار نے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنا سارا کچھ نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ انصار کی ایسی ایسی مثال ملتی ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے، کیسے لوگ تھے یہ۔ صحابہ اکرام کو ایسے انہوں نے اپنا بھائی بنایا، ایسا بھائی بنایا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی جو نا جب کہا نا کہ یہ آپ کا بھائی، یہ آپ کا بھائی، مہاجرین جو ساتھ آئے تھے نبی علیہ السلام کے، ان مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی بھائی ایسا بنایا کہ انصار نے کہا ٹھیک ہے میرے مکان ہے، 2 کمرے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میری اتنی زمین ہے، آدھی تیری آدھی میری۔ آج ہم اپنے سگے بھائی کو، خون والے بھائی کو وٹ کے ذریعے جو تھوڑی سی اس طرف کیوں کر دی، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ ان کی عظمت دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا دل دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم دونوں بھائی ہو، ٹھیک ہے، اپنی زمین کا آدھا آدھا کر دیا۔ یہ تھا انصار صحابہ کا قربانی کی مثال۔ انصار صحابہ نے کیسی قربانی دی اسلام کے لیے، یہی کہا جا رہا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ قوم آپ کا انکار کر رہی ہے نا، مکہ والے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تحقیق ہم نے قوم کو مقرر کر دیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔
اس کو مانیں گے، دل کی اتھا گہرائیوں سے مانیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جن لوگوں کے پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ان نبیوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں، آپ بھی ان کی ہدایت کے پیچھے چلتے رہیں۔ یعنی جیسے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اپنی قوم مخالف ہوئی، کنبہ مخالف ہوا، قبیلہ مخالف ہوا، پرواہ نہیں کی، آگ میں چلے گئے، آروں کے نیچے کٹ گئے، لیکن اللہ کی توحید کو آپ نے بھی ان کی طرف جو ان کا رستہ آ رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اے پیارے پیغمبر، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی راہ جو ہے نا پیچھے چلتے رہو، ان کے پیچھے چلتے رہو گے تو کامیابی ہے۔ لہذا کل کہو ان کو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ آپ نے درس قرآن میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ نبیوں نے اپنی قوم کو اکثر یہی کہا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اس کے اوپر اجرت نہیں مانگتا ہوں، تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرا گھر جو نا وہ سامان تم نے دینا، فلاں کرنا، نہیں، میں تم سے کھانا نہیں مانگتا اس کے بدلے میں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے بدلے میں، صرف چاہتا ہوں کہ تم ایمان کی طرف آ جاؤ۔ یہی نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ آپ بھی ایسے کہہ دیں، کیونکہ آپ نے پچھلے نبیوں کی اقتدا کرنی، ان کے پیچھے چلنا ہے، لہذا آپ بھی کہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ مجھے میری اجرت دو اس کے اوپر۔ ان هو الا ذکری للعالمین، بے شک یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، میں تو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یعنی امام الانبیاء کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے ہمارے درس سے کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے، اور دوسرا کہ اللہ نے جب کسی سے کام لینا ہو تو کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ہم لوگ دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ مانیں گے اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے اپنا نقصان ہے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا جو خانہ کعبہ کے اوپر ابرہا نے حملہ کرنے کی کوشش کی، آیا پہلے وہاں سے اونٹ جو نا وہ اٹھا کے لے گیا باہر، اب جس کے اونٹ سے وہ نبی علیہ السلام کا دادا اونٹ سے، اب کیا ہوا، کہا جی اس کو بلا کے لاؤ چودھری کو جس کے اونٹ ہے۔ اب اونٹ والے گئے، کہا جی میرے اونٹ ہے مجھے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ تھا کہ آپ کہیں گے خانہ کعبہ سے جو نا وہ پیچھے چلے جاؤ، یہ کرو اور وہ کرو۔ کہا جی میرے اونٹ ہے، میں اونٹ لینے آ گیا، اس کا خانہ کعبہ ہے، اللہ وہ موجود ہے، وہ تمہیں خود ہی پوچھ لے گا۔ اللہ کسی سے کام لینا چاہے تو اللہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ دو پیچھے ہو گئے، اللہ نے پھر کس سے کام لیا؟ ابابیل پرندے سے کام لیا، چھوٹے چھوٹے کنکر وہ لے کے آتے، اوپر سے گراتے، وہ نیچے ایسے ان کے اوپر آ گرتے جیسے ایٹم بم گرتا ہے، اوپر سے گرتے ان کے یہاں سر پہ، نیچے سے نکل کے ان کے ہاتھیوں کے اندر سے بھی نکل جاتا، وہ ہاتھیوں کے اندر سے نکل کے زمین میں چلا جاتا، اور پھر وہ ایسے بکھر جاتے جیسے کسی نے اندر کوئی ان کے اندر بم رکھ کے اندر پھاڑ دیا، ایسے بکھر جایا کرتے تھے وہ۔ تو مطلب یہ ہے اللہ جس سے مرضی کام لینا چاہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، نبی علیہ السلام کے احکامات کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ مسجد میں آئیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا خوف میں دل میں بٹھا کے اللہ کی یاد کرتے رہیں، تو ایسے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔